بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم. عزیز بزرگوں، پچھلے کئی جمعہ سے آپ حضرات کی خدمت میں جو مضمون ذکر کیا جا رہا ہے وہ مضمون یہ ہے کہ پچھلا جو زمانہ گزرا وہ کیا کیا عبرتیں اور نصیحتیں دے کر گیا ہے. عقل مند انسان وہ ہے جو اس سے عبرتیں اور نصیحتیں حاصل کرتا ہے. اس لیے آپ کی خدمت میں یہی بات ذکر کی جا رہی ہے کہ ہم صحیح معنی میں اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے والے بنے. 27 باتیں اور عبرت اور نصیحت کی چیزیں میں نے ذکر کی تھی. 28ویں بات یہ ہے کہ یہ وائرس جب آیا تو اس نے ہم تمام لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سکھا دیا. بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اس نے سکھا دیا. آپ دیکھیں کہ ایک ماحول یہ بنا ہوا تھا کہ ہر مذہب کا شخص وہ ایک دوسرے کی بھلائی کے اندر لگا ہوا ہے، ایک دوسرے کو اچھے کام کی ترغیب دینے کے اندر لگا ہوا ہے اور ایک دوسرے کو برائی سے روکنے کے اندر لگا ہوا تھا. تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی چیز لے کر آیا تھا کہ بھلائی کا حکم دے رہا ہے اور برائی سے روک رہا تھا. اور دوسری اس کی ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ بھلائی اور برائی یہ اس طریقے سے ہمارے لیے کر رہا تھا، اچانک آیا اور اچانک چھا گیا. اللہ رب العزت اس میں یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے جب ملک الموت آئے گا تو وہ بھی اچانک ہی آئے گا. سورج مشرق کی جگہ مغرب سے نکلے گا تو اچانک ہی نکلے گا. توبہ کا دروازہ جو بند ہوگا وہ اچانک سے ہی ہوگا، اس لیے غفلت کو دور کریں. دیکھیے اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ نے یہ جو زمانہ گزرا ہے، پریشانیاں ہوئی ہے، تکلیفیں بھی پیش آئی ہوگی، لیکن عبرت کی بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھا گیا، سکھا گیا ہے. ہمارے لیے کوئی ایسی چیز باقی نہیں چھوڑی جس کی وجہ سے کل اللہ کے دربار میں جب حاضر ہو اور اللہ سوال کرے تو ہم اس کا صحیح معنی میں جواب نہ دے سکے. ہمارے لیے کسی بھی طریقے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے. اس لیے قرآن میں کیا ہے، ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب یہ بندہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، جیسے یہاں عادت ہے حجت کرنے کی، جیسے یہاں عادت ہے کہ اگر کوئی اچھی بات کہے تو ماننی نہیں ہے اور اس پر حجت دلیل ہے یا اسی طریقے سے اس پر سوال کرنا ہے، تو یہی چیز اللہ کے سامنے بھی کرے گا اور اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ آپ ہمیں تھوڑی اور عمر دے دیتے، مدت دے دیتے، اور ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا بھی تو نہیں آیا. اللہ کوئی ڈرانے والا، کوئی سمجھانے والا آپ ہمیں بھیجتے ہمارے پاس تو ہم اس سے عبرت حاصل کر لیتے، نصیحت حاصل کر لیتے. اللہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے نبی کو بھیجا تھا. تو اس زمانے کے لوگ کہہ سکتے کہ اللہ ہم نے تو نبی کا زمانہ پایا نہیں. اللہ فرمائیں گے کہ کیا نبی کی باتیں تم تک نہیں پہنچی تھی؟ ڈرنے کی تو بہت ساری چیزیں تھی کہ تمہاری اپنی زندگی گزرتی رہی، بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ گئے، اس بڑھاپے سے نصیحت حاصل نہیں کی. اور خاص کر اس زمانے کے اندر جو لوگ زندہ ہے اور اس زمانے کے جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے تو اور حجت اور دلیل قائم ہوگی کہ تم نے تو ایسا زمانہ دیکھا تھا، ایسا وقت دیکھا تھا کہ جس سے اور تمہیں نصیحت اور عبرت حاصل کر لینی چاہیے تھی کہ اچانک
ایک ہستا یا یوں سمجھ لیجئے ایک چلتی پھرتی دنیا ہے، اچانک سے اس کی سوئی گویا نکال لی گئی اور وہیں پر وہ سٹاپ ہو گئی اور رک گئی ہو. تو یہ ماحول اور یہ حالات ہم نے اپنی نگاہ سے دیکھے. تو اللہ فرماتے کہ جس طریقے سے ہم نے یہ وقت دیکھا، تو اسی طریقے سے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ملک الموت بھی اچانک سے ہی آئے گا. کوئی پیغام نہیں آئے گا اس کا، کوئی ٹپال نہیں آئے گا اس کا، یا فون یا مس کال نہیں آئے گا جب میں اب آنے والا ہوں. اچانک سے ہی آئے گا. کتنی ساری موتیں ہوئی، کتنی ساری ہو رہی ہے یا کتنی ساری ہوگی، تو وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے، اچانک سے ہی ہوتا ہے سارا کے سارا معاملہ. ایسے ہی توبہ کا دروازہ جب بند ہوگا وہ اچانک سے ہی ہوگا. قیامت جب آئے گی تو وہ اچانک سے ہی آئے گی. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین طریقے پر اس کی مثال سمجھائی ہے کہ کیسے قائم ہوگی. آدمی روزانہ اپنی روٹین کے کام میں لگے ہوئے ہوں گے، جو روزانہ کے روٹین کے کام ہے کہ جو کاروبار کرنا ہے، بزنس میں ہے، یا اسی طریقے سے ایک کپڑا کاٹنے والا کپڑا کاٹ رہا ہوگا، دودھ دوہنے والا دودھ دو رہا ہوگا، روزانہ کے کام کرنے والے کر رہے ہوں گے. اسی درمیان میں قیامت قائم ہو جائے گی. سب اچانک سے ہی ہوگا یہ سارا کے سارا معاملہ. اس لیے عزیز بزرگوں، یہ اچانک کے جو حالات آئے، یہ اچانک سے آنے والی چیزوں کے لیے ہمارے لیے نصیحت اور عبرت بن گئے ہیں کہ ہم صحیح معنی میں ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے والے بنے. اور عقل مند جو ہوتا ہے، عقل مند وہ ان چیزوں سے نصیحت حاصل کرتا ہے. تو یہ 27ویں بات جو میں نے ذکر کی، 28ویں بات میں نے ذکر کی، 29ویں بات جو اس زمانے نے ہمیں دکھائی کہ مسلمان آج بھی اللہ نے مسلمانوں میں یہ جذبہ رکھا ہے کہ وہ دوسروں کی جان بچانے کے لیے، دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے اپنی جان کو خطرے کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور اس خدمت کے لیے کوئی عوض نہیں، بے لوس خدمت. لاک ڈاؤن کا زمانہ ذرا دیکھیں، یا اسی طریقے سے بہت ساری ایسی تنظیمیں، بہت سارے ایسے ادارے، یا بہت سارے ایسے پرسنل گروپ، بہت سارے ایسے نوجوان، بہت سارے علاقے کے ایسے لوگ جنہوں نے اتنی زبردست خدمات انجام دی کہ جن کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. حالانکہ رپورٹ جو سامنے آ رہی ہے، بڑے بڑے ڈاکٹرز ہو یا اسی طریقے سے وہ لوگ جو اپنی خدمت یا اپنے قدم کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا تھا. حالانکہ ان کا گھر سے نکلنا یعنی خدمت کرنے کے لیے، تمام حفاظتی تدبیروں کے ساتھ گھر سے نکلنا خدمت کرنے کے لیے لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتا تھا، لیکن ڈر اور خوف کی وجہ سے انہوں نے بھی اپنے آپ کو مقید کر لیا تھا، بند کر دیا تھا. لیکن مسلمانوں نے، یہ تو ایک تاریخ رہی ہے پہلے ہی دن سے مسلمانوں کی کہ ہمیشہ بے لوث خدمت. اور کیسی خدمت؟ ایسی خدمت کہ جس میں نہ کوئی مذہب دیکھا گیا، نہ کوئی دھرم دیکھا گیا، نہ کوئی برادری دیکھی گئی، نہ کوئی کنبہ گھرانہ دیکھا گیا. صرف یہ چیز دیکھی گئی کہ بھئی انسان کی خدمت ہم کر رہے ہیں. کیوں؟ ابھی 2 دن پہلے ہی گزری ہے حدیث فضائل اعمال میں، عصر بعد میں نے پڑھی تھی، الخلق عیال اللہ، کہ ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا گھرانہ ہے. اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ پسند وہ ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اس لیے حضرت شیخ حنیف صاحب نے بہت پیاری بات ایک مرتبہ ارشاد فرمائی کہ دیکھیے، عابد جو ہے، عابد عبادت کرنے والا، اس کی زندگی میں معبود کا اثر پڑتا ہے. جس کی وہ عبادت کر رہا ہے اس کا اثر عبادت کرنے والے کی زندگی میں پڑتا ہے. ہم جن کی عبادت کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی، اور اللہ کے متعلق صفتیں آپ پڑھتے چلے جائیں. اللہ کے 99 نام جو قرآن کے شروع میں ہوتے ہیں، اب ذرا وہ صفتیں پڑھے، رحمان، رحیم، ستار، کریم، اور اس کے علاوہ بے شمار ایسے نام ہیں. تو اللہ کی صفت خاص جو ہے وہ رحم والی ہے. اس لیے اللہ نے حدیث قدسی ہے، حدیث مسلسل بالاولیت،
کہ حضور فرماتے الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. رحمان جو ہے وہ اپنے بندوں میں سب سے زیادہ پسند ان لوگوں کو کرتے ہیں جو اس کی مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. تو اس زمانے نے دیکھیں، اٹھا کر دیکھیں، ایک بے لوث خدمت کہ جس سے کوئی مقصد نہیں، وہی قرآن کی آیت سورہ دہر کی انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ جو ہم کر رہے ہیں اس کرنے کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے. مالک ہمارا راضی ہو جاوے، یہ حالات دور کر دے، اور اس کرنے کے بعد آپ ہمیں تھینک یو کہے، آپ ہمیں جزاک اللہ کہے، آپ ہماری کوئی اور مدد کر دے، آپ ہمارے کوئی اور نہیں، کوئی آپ سے کوئی مدد لینا ہمیں مقصد نہیں ہے، ہم تو بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. عزیز بزرگوں، کرنے والوں نے تو یہ چیزیں کر دی اس زمانے کے اندر. ہمیں یہ عبرت حاصل کرنی ہے اس چیز سے کہ اگر ہمیں کبھی ایسی خدمت کا موقع ملے، ہم اپنی فیملی میں دیکھیں، اپنے گھرانے کے اندر دیکھیں، اپنے قریب میں ایسے لوگوں کو دیکھیں کہ جن تک ہم کسی بھی طریقے کی مدد کر سکتے ہیں، مالی ہی ضروری نہیں ہے. اس لیے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ صلہ رحمی کرنا یعنی مخلوق کے ساتھ اچھے طریقے پر پیش آنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ صرف مال دے دینے ہی سے نہیں ہے. بعض مرتبہ ہنس کے مل لیے، صرف وہ سامنے آ گئے اور صرف مسکرا کر ملاقات کر لی، اس کے اوپر بھی اللہ وہ ثواب عطا فرما دیتے ہیں جو مال خرچ کرنے کے اوپر عطا فرما دیتے ہیں. تو الغرض مسلمانوں کی ایک تاریخ جو رہی ہے، یہ تو میڈیا کا ایک پروپیگنڈا آپ کہہ لیجئے کہ صحیح معنی میں حالات اور ان چیزوں کو بیان ہے، اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. جن کو راضی کرنا مقصد تھا وہ اللہ، وہ جاننے والی ذات ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں، مسلمان اب بھی خدمت کا جذبہ بڑا زبردست رکھتے ہیں. یہ 29ویں بات. 30ویں بات یہ ہے، انسان مصیبت کی گھڑی کے اندر، مصیبت کی ایک گھڑی میں جتنی عبرتیں حاصل کرتا ہے، انسان مصیبت کی ایک گھڑی میں جتنی عبرتیں حاصل کرتا ہے، آسانی کی پوری صدی کے اندر اتنی نصیحتیں حاصل نہیں کر سکتا ہے. اب دیکھیں، حقیقت یہی ہے، مصیبت آئی کوئی، اس موقع پر ہمیں کتنے سبق یا کتنی عبرتیں اور نصیحتیں جاننے کو ملتی ہے. مصیبت کے حالات ہی میں تو پتا چلتا ہے، ورنہ آسانی کے دن ہو، فراخی کے دن چل رہی ہو، روٹین کی زندگی چل رہی ہو، کما رہے کھا رہے، تو اس میں اتنی عبرتیں نصیحتیں حاصل نہیں ہوتی ہے. لیکن جب مصیبت آئی، جب حالات آئے، جب پریشانی آئی، تو پھر اس میں انسان کو عبرتیں حاصل ہوتی ہے، پھر وہ اس سے نصیحت لیتا ہے، پھر وہ اس سے سیکھتا ہے بہت سارا. کتنے ایسے واقعات ہیں کتابوں کے اندر، کتنے ایسی چیزیں ہیں قرآن میں مثالوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے سمجھائی ہے. جیسے پچھلی قوموں کے واقعات بیان کر کے اللہ نے پر سمجھائے کہ دیکھیں ان پر نصیحتیں، ان پر مصیبتیں آئی، ان پر حالات آئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہیں سیکھا سمجھا. یہ بنی اسرائیل کو کیا ہوا معاملہ دیکھیں قرآن میں، اللہ نے 9 طرح کے عذاب اور اس کے علاوہ دوسرے چھوٹے موٹے تو بہت ساری چیزیں ان پر مسلط ہوتی تھی، لیکن وہ سب مصیبت کی گھڑیاں آتی تھی، عبرت وقتی طور پر لیتے تھے اور پھر بھول جاتے تھے. کبھی کیا ہوتا تھا، کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، اب دیکھیں یہ نافرمانی کر رہے ہیں وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو وہ نافرمانی کے نتیجے کے اندر اللہ کبھی ان کو عذاب میں مبتلا. کیسا عذاب آتا، کھانے کے لیے بیٹھتے، جیسے کہ منہ کھلتا تو ایک مینڈک کودتا سیدھا منہ میں گھس جاتا، یعنی کھول ہی نہیں پاتے تھے منہ کھانے کے لیے. وقت کے نبی کے پاس ہے، موسیٰ بس دعا کر دیے بھائی یہ چھلا لاسٹ، بس اس کے بعد تو پکی سچی توبہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے، اللہ ان سے عذاب کو دور کر دیجئے. 1 2 3 ہفتے گزرتے، اس کے بعد وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہی پھر سے شروع کر دیتے تھے. پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا. پانی کی ضرورت، ہر ایک شخص کو پانی پیتے اور پانی جیسے ہی منہ تک لے جاتے وہ خون بن جاتا تھا. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ 2 عورتیں ایک بنی اسرائیل میں، یہ ایک ان میں سے جو فرعون کے ماننے والے اور فرعون کے ساتھ دینے والے، ایک ان میں سے، اور ایک موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دینے والے 2 عورتیں ہوتی، دونوں ایک ہی کنویں سے پانی بھرتی، ایک پی لیتی پانی، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی تھی وہ پانی ہی رہتا،
لیکن جو موسیٰ علیہ السلام کو ستانے والی قوم تھی وہ خون میں تبدیل ہو جاتا تھا پانی. اللہ عبرتیں دینا چاہتا ہے پھر آتے وقت کے نبی کے پاس. تو یہ تمام عبرتیں ہوتی ہیں، نصیحتیں ہوتی ہیں کہ جس سے انسان صحیح معنی میں عبرت حاصل کر لے وے. ورنہ اتنے حالات دیکھنے کے بعد بھی اگر عبرت حاصل نہیں کرے تو پھر کیا ہمیں فرشتوں کے ہی اترنے کا انتظار ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جاوے اور ہمیں زلزلو زلزالا شدیدہ ہلا دے ہوئے پھر ہم نصیحت حاصل کریں گے؟ ورنہ دیکھیں جس کو نصیحت حاصل کرنی ہوتی ہے وہ چھوٹی سی بات پر بھی حاصل کر لیتا ہے، اور جو تمام طرح کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں اس کے باوجود وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب ان کو تورات دکھائی گئی کہا کہ ہم تو نہیں مانیں گے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھ لے، اللہ ہمارے سامنے آ جاوے، وہ ہم سے بات کرے، پھر اس کے بعد ہم مانیں گے. تو الغرض عزیز بزرگوں، یہ بہت بڑا عبرت کا زمانہ ہمارے لیے گزرا ہے. عقل مند وہ ہے کہ جو اس سے عبرت حاصل کرنے والا بنے، کہ مصیبت کی ایک گھڑی کے اندر جو انسان عبرت حاصل کر لیتا ہے. کیسے خائف تھے چہرے، اب دیکھیے اس زمانے میں کیسے مایوس کن حالات لگ رہے تھے اس زمانے کے اندر. الحمدللہ اللہ نے سارا امن شمن اب کر دیا ہے، سب آسانیاں ہو گئی ہے، چہروں پر رونقیں لوٹ آئی ہے. لیکن وہ عبرت کے زمانے کو یاد کریں کہ وہ زمانہ بھی اللہ نے ہمارے اوپر گزار کر ہمیں سمجھایا ہے. وہ مشہور سا واقعہ ہے محمود غزنوی کے غلام ایاز کا، کہ وہ روزانہ حکومت کا ایک کمرہ تھا وہاں جاتا اور کمرے کو اندر سے بند کر لیتا. تو وہ کچھ حاسد ہوتے ہیں ہر جگہ پر، تو بادشاہ کو جا کر کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کا غلام جو ہے ایاز روزانہ جاتا ہے وہ حکومتی جو کمرہ ہے جہاں پر حکومت کی قیمتی چیزیں رکھی ہوئی ہے اور اندر سے بند کر لیتا، پتہ نہیں ہمیں تو ایسا ڈاؤٹ ہے کہ شاید وہ کوئی چوری ووری تو نہیں کرتا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ میں تحقیق کر کے بتاؤں گا. ہوا یہ کہ کچھ زمانہ گزرا، ایاز وہ اندر گیا اور لوگوں نے جب دیکھا سوراخ میں سے یا تفتیش کی ہوگی تو پتا چلا کہ اصل میں ایاز جب آیا تھا اس محل میں تو اس کی کوئی اتنی حیثیت نہیں تھی. بادشاہ نے اس کو قریب کیا، اس کی قدر بڑھائی، اس پر توجہ کی، تو اس کی قدر منزلت اتنی بڑھ گئی کہ بادشاہ اس کو اپنے پاس میں بٹھانے لگا. لیکن جب شروع میں آیا تھا تو پرانے کپڑے، میلے کچیلا لباس، پھٹی چپلیں یا ایسا ہی ان کا، تو وہ ساری چیزیں سنبھال کے ایاز نے وہ کمرے میں رکھ دی. تو روزانہ یا جب کبھی وقت ملتا وہ پیٹی کھولتا اور اس کو دیکھتا اور کہتا ایاز قدر خود را بشناس، ایاز اپنی اوقات مت بھولنا، یہ زمانہ بھی تجھ پر گزرا ہے، یہ زمانہ بھی تجھ پر گزرا ہے کہ یہ حالات بھی تو دیکھ چکا ہے. اس لیے بادشاہ کی اتنی نزدیکی تو نے چاہے دیکھ لی ہے اور اتنے اونچے مقام تک، لیکن اس مقام کو بھی تو دیکھ لینا. تو جو وقت گزرا ہے اس سے عبرت صحیح معنی میں حاصل کرنا یہی ہے کہ بس اب اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اس مالک کو ناراض نہ کیا جاوے، اللہ کو راضی کرنے کی ہم صحیح معنی میں فکر کریں. تو الغرض مصیبت کی ایک گھڑی میں انسان جو نصیحت حاصل کرتا ہے، آرام کی 100 صدی گزر جاوے اس میں اتنی عبرتیں اور نصیحتیں حاصل نہیں ہوتی ہے. تیسری بات، 31ویں بات یہ ہے، مسلمانوں کا ربط جو ہے ایسے علماء اور ایسے مفتیان کرام کے ساتھ ہونا چاہیے جو دور اندیش ہو اور جو بیدار مغز ہو، یعنی جن کی نظریں حالات پر صحیح معنی میں ٹکی ہوئی ہو. وہ ہر جگہ پر چاہے حالات کچھ بھی ہو، مسائل کیسے بھی ہو، وہ ہر ایک چیز کو ناجائز 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 نہ کہنے والے ہو، یا ہر ایک چیز کو جائز 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 نہ کہنے، حالات کو سامنے رکھ کر وہ صحیح معنی میں فیصلہ کرنے والے ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس لیے دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی پیاری صفت تھی کہ اگر امت کے لیے اگر کوئی صحیح حلال راستہ نکل سکتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نکال کے دیا ہے، روک نہیں لگا دی ہے کہ جو چیز حرام تھی اور اس کا کوئی جائز شکل نہیں بن پڑتی ہے تو وہ اس کی بنائی نہیں، بس یہ حرام ہے تو حرام ہے، نہیں، حضور نے بنا کر جائز شکل بتائی ہے. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کچھ کھجوریں منگوائی، بہت اچھی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی تو حضور نے پوچھا بڑی پیاری کھجور ہے، کہاں سے لی، کتنے کی لی؟ تو فرمایا کہ حضور میرے پاس کچھ کچی کھجوریں تھی،
اتکچری تھی یا یوں سمجھ لیجیے گندی کھجوریں تھی، وہ 2 صاع میرے پاس تھی، یعنی اپنی زبان میں کہہ سکتے 2 کلو جیسی تھی. وہ 2 کلو کھجور میں نے دی اور اس کے بدلے میں یہ 1 کلو اچھی والی جو کھجور ہے وہ میں نے لے لی. تو حضور نے فرمایا کہ ھذا ربا، ابو ہریرہ یہ تو سود والا معاملہ ہو گیا. اس لیے کہ دیکھیے شریعت کا اصول یہ ہے کہ جو چیزیں ایک جیسی ہو، ایک جنس کی ہو، ایک ہی طرح کی ہو، اگر ان دونوں کو آمنے سامنے رکھ کر جب بیچا جاوے تو دونوں برابر سرابر ہونا ضروری ہے. گیہوں کے بدلے میں اگر گیہوں لے رہے یا دے رہے تو اس کے برابر دونوں ایک سرکھے ہونا ضروری ہے. کمی زیادتی ہوگی تو وہ سود اور ربا ہوگی. تو حضور نے فرمایا یہ تو ابو ہریرہ یہ سود کا اور ربا کا معاملہ ہو گیا. تو اس پر حضور نے بات ختم نہیں کر دی. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز اور حلال راستہ بتایا حضرت ابو ہریرہ کو کہ ابو ہریرہ دیکھیے اسی کو اگر خریدنا ہے تو اس کی شکل یہ کر سکتے ہیں کہ پہلے جو گندی کھجوریں تھی، اتکچری تھی، کچی کھجوریں تھی، اس کو پیسے درہم دینار کے بدلے میں بیچ دو. وہ جو پیسے آ جاوے ان پیسوں سے پھر اچھی کھجور خرید لیتے. اس سے علماء نے بہت سارے مسئلے نکالے، لیکن ایک بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ کبھی بھی مسائل جو پوچھے تو ہم جیسے نہیں، اچھے مفتیان کرام سے جو دور اندیش ہو، جن کی نظریں دور تک، جن کے سامنے حالات ہو. اس لیے کہتے ہیں کہ بعض مسائل جو ہو جو بڑے ہی اہم ہے امت کے، وہ ایسے مفتیان کرام اور علماء سے پوچھے جو دنیا پر جن کی نظریں ہو، وہ صرف اپنے علاقے کو نہ دیکھتے ہو، جن کے سامنے چند لوگ نہ ہو، جن کی نظریں پوری دنیا کے سامنے ہو، کہ جو پوری دنیا کے حالات سے واقف ہو کہ اس وقت امت کو کیا ضرورت ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ بہت سارے علماء کرام اور مفتیان کرام نے ان حالات میں بھئی نمازیں کیسے پڑھنی ہے تو ہمیں بتلائی، یہ عمل کیسے کرنا ہے تو ہمیں بتلایا. تو الغرض دور اندیش مفتیان کرام اور بیدار مغز جو علماء ہو ان سے مسائل معلوم کرے. اس لیے کہ یہ صحیح معنی میں انبیاء کے وارث ہے. 31 باتیں. 32ویں بات یہ ہے کہ دیکھیے ہم میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو حالات کا صحیح معنی میں اندازہ نہیں لگا پاتے. ہمیں کیا پتا تھے کیسے حالات، بہت سارے ہم میں سے ایسے لوگ، کچھ ہی لوگ ہوتے جو دور اندیش ہوتے ہیں کہ جن کو پتا ہوتا ہے کہ حالات کس کروٹ رخ لینے والے ہیں، لیکن اکثروں کو پتا نہیں ہوتا ہے. تو اب ایسے موقع پر ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے؟ اپنی اپنی چلانے کی نہیں ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر میں کوئی فیکٹری چلا رہا ہوں، میں کوئی کارخانہ چلا رہا ہوں، میں کوئی مدرسہ چلا رہا ہوں، میں کوئی ایک بہت بڑی تنظیم لے کر چل رہا ہوں، اب حالات اس رخ پر کروٹ لینے والے، یا پتہ نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ایسے موقع پر ضرورت ہوتی ہے مشورہ کرنے کی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ چھوٹا آدمی جب مشورہ دیتا ہے تو اس کے مشورے کو اس کو سمجھ کیا پڑتی ہے؟ لے بیٹھنے اب کیا سمجھ پڑتی ہے تیرے کو؟ اب آیا ہمارے کو سمجھانے کا، ہم اتنے جونے ہیں یہاں پہ، اتنے پرانے ہیں، ابھی نوا آیا نہیں یہ مشورہ. بعض مرتبہ چھوٹوں کے مشورے بہت مفید ہوتے ہیں اور صحابہ نے قدر کی یہ چھوٹوں کے مشورے کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی مجلس کے اندر اور وہ مجلس جس کو اس زمانے کی کہہ سکتے پارلیمنٹ تھی حضرت عمر کی، کہ جس میں بڑے بڑے مشورے لیتے تھے، ان میں بعض صحابہ وہ تھے جو ان کی عمر کے لحاظ سے حضرت عمر کے لحاظ سے حضرت عمر کے بیٹے کی عمر کے تھے. اتنے چھوٹے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن، لیکن مشورے ان سے لیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مشورے بڑے مفید ہوتے تھے. تو حالات کا صحیح معنی میں رخ کا پتہ نہ ہو تو مشوروں سے کام لینا چاہیے. اور مشورہ آ جانے کے بعد اگر کسی کا قیمتی مشورہ معلوم ہو کہ بھئی ہاں، تو یہ زمانہ ہمیں جو سکھا کر آئندہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر، اس لیے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ 25واں پارہ 5واں رکوع، اللہ نے وہاں پر مومن کی کچھ صفت بیان کی ہے کہ مومن کی یہ صفتیں اچھی. اس میں ایک اچھی صفت یہ ہے وہ امرہم شورا بینہم، ان کے آپس کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں، وہ اپنی نہیں چلاتے ہیں، مشوروں سے آپس کے معاملات ان کے طے ہوتے ہیں. تو یہ حالات یہ زمانہ ہمیں سکھا کر گیا ہے کہ دور اندیشی بہت ساروں میں نہیں ہوتی. یہ حالات کس کروٹ رخ لیں گے معلوم نہیں ہوتا ہے بہت ساروں کو. تو ایسے موقع پر ضرورت ہوتی ہے مشورے کرنے کی. اچھا، مشوروں کے اندر بھی اس چیز کا کہ چھوٹے کی رائے آئی ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے. اور بعض مرتبہ وہ بہت بیدار مغز ہوتے ہیں،
وہ گراؤنڈ لیول پر سوچتے ہیں، وہ اس لحاظ سے سوچتے ہیں کہ آج کل لوگوں میں کس چیز کی ضرورت ہے. ہم ہو سکتا ہے اپنی مسندوں پر بیٹھے ہو، ہم ہو سکتا ہے ہم اپنی فیکٹری کے اندر بیٹھے ہو، ہم ہو سکتا ہے کہ ہمیں گراؤنڈ لیول کی رپورٹ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے کاریگر کے ساتھ، ہمارے یہاں کام کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اور ایک کوئی چھوٹا آدمی جو اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے اس کے حالات کا اس کو صحیح معنی میں علم و ہمیں نہ ہو. تو اس لحاظ سے چھوٹوں کے مشوروں کی قدر کرنی چاہیے. پھر اپنی انانیت کو اور اپنے بڑے پن کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، ورنہ آپ دیکھیں اس امت کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آخری بات، آپ کو مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کے باوجود بہت سارے ایسے موقع ہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا. اصل میں امت کو ترغیب دینی تھی کس چیز کی؟ کہ آپس کے معاملات جو ہے وہ مشورے سے طے ہوں گے، اللہ کی طرف سے اس میں بہت ساری خیر آئے گی. لیکن ہوتا یہ کہ جو بڑا ہوتا ہے اس کو بڑے کا ایک نشہ سوار ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے میری جو بات ہے، میری جو رائے ہے وہ الہامی ہے، ڈائریکٹ اوپر سے میرے دل میں ڈالی گئی ہے، اور اس کے بعد تو کوئی معاملہ درست ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور اگر وہ غلط ہوا تو پھر اس کی اچھی تعویل کر لی جاتی ہے. لیکن اگر صحیح معنی میں مشاورے سے اور مشوروں سے اگر کام لیے جاوے تو اس میں بہت ساری خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. تو 32ویں بات جو میں نے ذکر کی، حالات صحیح رخ پر پتہ نہ ہو تو ایسے موقع پر مشوروں سے کام لینا چاہیے. مشورے میں ہر قسم کے لوگ، اسی لیے دیکھیے کیا فرمایا گیا ہمارے بڑوں کی طرف سے، گھر کا بھی کوئی کام کرنا ہے اور گھر کے اندر مثال کے طور پر باپ ہے اور اس باپ کے 5 بیٹے ہیں، 2 بیٹی ہے، بہویں ہیں اور لڑکیاں بھی اور بھی ہے، تو سب کو بٹھائے مشورے میں. ایسا نہیں کہ صرف آدمی بیٹھے وہ کر لے. بعض مردوں ہو سکتا ہے کہ ان کی رائے بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن ان کو امیر نہ بنایا جائے، امیر مرد میں سے ہو لیکن ان کی رائے بڑی مفید ہوا کرتی ہے بعض مردوں کہ اس لحاظ سے سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ ہاں یہ توجہ والی بات کی ہے. تو الغرض چھوٹوں کو بھی مشوروں میں شامل کر لیا جاوے اور امیر جو بنایا جاوے وہ مرد کو بنایا جاوے اور ان کی رائے جو ہو چھوٹوں کی قدر کرنی چاہیے. تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ صحیح معنی میں حالات ہمارے سامنے آئیں گے. تو یہ چیزیں ہمیں اس زمانہ یہ سکھا کر گیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنی میں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کرے اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھے.